बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नाइला भट्टी। आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज सियासत की दो किस्में हैं, एक इक़्तिदार की सियासत और दूसरी जिसकी मैं पैरवी करता हूँ, और वो सियासत है जिसका मकसद कानून की हुक्मरानी कायम करना है। चेयरमैन पीटीआई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल एक पूरी मीडिया के अंदर चला हुआ है कि जी शाह महमूद कुरैशी मुझे मिलने आए और वो कोई प्रपोज़ल लेके आए हैं -1 की, कि इमरान खान अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए और पार्टी आगे बढ़ जाए। तो मैं आप सबके लिए, पहले तो शाह महमूद कोई इस तरह की प्रपोज़ल नहीं लेके आए, और बातचीत हुई कि उनका जेल में टाइम गुजरा, किससे से मिले, हमारे कई लोग थे जो उनसे मिलने आए, तो वो सब की बातचीत हुई और फिर आगे अपने करना क्या। लेकिन मैं आप सबको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि दो तरह की पॉलिटिक्स है, ये आपने बड़ा ज़रूरी समझना है, क्योंकि एक पॉलिटिक्स में ये -1 चलता है। वो कौन सी पॉलिटिक्स है? उसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो पॉलिटिक्स होती है इक़्तिदार की पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स है कि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनना चाहे, अच्छा जी अभी इस्टेब्लिशमेंट मेरे से नाराज़ है, चलो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, पार्टी को आगे कर देता हूँ, कोई डील कर लेता हूँ, कुछ समझौता कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जाके देखेंगे कि अभी किसी और के हवाले कर दूँ तो वो उसके बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी। इसको पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। दूसरी पॉलिटिक्स है जो मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ 27 साल से। वो पॉलिटिक्स है जो कायद आज़म की पॉलिटिक्स थी। वो पॉलिटिक्स वो है जो कि मिशन की पॉलिटिक्स है, कोई वो ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं है। वो पॉलिटिक्स वो है जो हम सारे मुसलमान इंस्पायर होते हैं हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने भी एक मदीना की रियासत संभाली थी, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा था, और उसके बाद उन्होंने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे। और हम तो कभी उनके अपना कार्य सोच ही नहीं सकते कि उनके जूतों की मिट्टी के करीब भी हों, लेकिन कुरान में हमें हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत से सीखो। वो पॉलिटिक्स बड़े मकसद की है, वो अपनी ज़ात से हट के है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा अरब उनके नीचे आ गया था तो उन्होंने अपना रहन सहन नहीं बदला, वो जिधर थे उधर ही रहे, मकसद बड़ा था। तो हम तो उनसे इंस्पायर हुए हैं। मैं तो ना पॉलिटिक्स में आता ही ना कभी। तो मैंने जो इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, ये मदीना, और कहा था कि इस्लामी फलाई रियासत हमारा मकसद है। हम मदीना की रियासत से इंस्पायर हुए थे, हम उनकी सुन्नत से इंस्पायर हुए थे कि जो वो इनकलाब लेके आए थे। और वो जो इंसाफ है, ये बार बार प्लीज़ मेरी बात सुन लें, इंसाफ, सारे अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में इंसाफ की बात करने आए थे। इंसाफ क्यों इतनी अहमियत रखता है? क्योंकि इंसानों को इंसाफ आज़ाद करता है। फ़िरौन क्यों कुरान में बुरा समझा जाता है? इंसानों को ग़ुलाम बनाया था उसने जुल्म करके। क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का इनकलाब लेके और छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया? क्योंकि इंसाफ से आज़ाद कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह ने लोगों को आज़ाद कर दिया। तो जो मेरी तहरीक थी इंसाफ की, वो असल में आज़ादी की तहरीक थी, क्योंकि इंसाफ आएगा तो लोग आज़ाद होंगे। और जो मेरा सारा तजर्बा था दुनिया का, जो मगरब को मैंने देखा, तो वहाँ क्यों लोग जाते हैं नौकरियों के लिए? क्यों वहाँ खुशहाली है? क्योंकि लोग आज़ाद हैं। लोग आज़ाद क्यों हैं? क्योंकि वहाँ इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, हकूक़ की उनका इंसाफ का निज़ाम मेरे हकूक़ की हिफाजत करता है। वहाँ ये हरकतें नहीं हो सकती जो पाकिस्तान में होती रही हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे अपने लोगों को, मैं अपनी टीम को बताता हूँ कि अब आपको पता चला जो हमारे पर जब जुल्म हुआ, कि कैसे पाकिस्तान का कमज़ोर तबका, मज़दूर, हारी, किसान, जो कमज़ोर तबका है, गरीब, वो छाबड़ी वाला, छोटे दुकानदार, छोटे सनतकार, ये हर वक्त उनको इसका जुल्म का सामना करना पड़ता है।
جب وہ طاقتور کے سامنے آتے ہیں ان کے پاس کوئی ان کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، ان کے تحفظ کرنے کے لیے نہیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں، اور اس لیے تھانہ کچہری پٹواری کی پولیٹکس ہے، کیونکہ جو ان کا رائٹ ہے تھانہ کچہری پٹواری، وہی ان کو ادھر ظلم ہوتا ہے ان کے اوپر، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، قبضہ گروپ ہے یہاں، کیونکہ انصاف نہیں ہے۔ تو یہ میری ساری موومنٹ شروع ہوئی تھی تب 27 سال پہلے۔ یہ میری موومنٹ تب تک رہے گی جب تک میں زندہ ہوں، جب تک ہم اس ملک میں حقیقی آزادی، انصاف لے کے حقیقی آزادی نہیں لے کے آتے۔ اب یہ جب مجھے یہ کہتی ہیں چیزیں کہ جی وہ -1 کیسے ہوگا؟ جو آدمی ایک تحریک پہ 27 سال سے لگا ہوا ہے، ایک ملک کے اندر ایک جدوجہد کر رہا ہے، تو وہ کیا وہ ڈیلز کرے گا؟ کیا اس کو کیا چیز اس کو خریدے گی؟ بتائیں میرے ضمیر کی کیا قیمت ہے؟ کیا پرائم منسٹرشپ قیمت ہے کہ اگر آپ یہ کر دیں تو آپ کو پرائم منسٹر میں تو پرائم منسٹر بن چکا ہوں، اور میں نے جب پرائم منسٹر بنا میں نے ایک بات کہی کہ اگر پھر وہ مجھے 2018 کا موقع ملتا میں سیدھی الیکشنز پھر سے کرواتا، کیونکہ جو میں انصاف لانا چاہتا ہوں اور طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتا ہوں وہ آئی تب سکتا ہے جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ تو جب ایک کمزور ایک کولیشن گورنمنٹ، وہ اس پہ کیسے طاقت ہوگی کہ اس ملک میں انصاف قائم کرے؟ تو میں نے اس لیے بار بار میں نے کہا، میرے سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا غلطی کی، میں نے کہا میں نے غلطی یہ کی کہ مجھے شروع میں الیکشن کروا دینے چاہیے تھے، اور کمزور گورنمنٹ سے میں وہ اصلاحات جو لانا چاہتا تھا وہ نہیں لا سکتا تھا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں میرے لوگوں کے اوپر، میں اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزاد معاشروں کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف غلاموں کو ہوتا ہے۔ یہ صرف فرعون ایسی حرکتیں کرتا تھا لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے، جو آج ہمارے پہ ہو رہا ہے۔ اور میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، جو اس وقت یہ پی ڈی ایم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ آج ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم آپ کے اوپر بھی ہوگا جب ایک ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو، جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے، حکومتی اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے لوگوں کے اوپر دہشت پھیلانے کے لیے، تو یہ سسٹم پھر جاتا نہیں ہے، کوئی بھی سنبھال کے یہ سسٹم سب اگر آج ہمارے حقوق نہیں، اگر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں تو یہ اب کل آپ کے بھی نہیں ہوں گے۔ فنڈامنٹل رائٹس تو ایک قوم کے حفاظت ہوتے ہیں نا، ان کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ یہ ہیومن رائٹس سارے ملک کے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک طبقے کے آپ ہیومن رائٹس لے لیں اور وہ طبقہ کیا ہے؟ ملک کی سب سے بڑی جماعت جس کا سب سے بڑا ووٹ بینک ہے، اگر آپ اس کے ہیومن رائٹس آج وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیومن رائٹس نہیں ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس کو تو ایک ملک کی عدلیہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ہماری عدلیہ کے تو کچھ سنتا ہی نہیں ہے، ہماری عدلیہ نے تو سپریم کورٹ کہتا ہے الیکشنز ہوں گے 14 مئی کو آئین کے مطابق، گورنمنٹ پرواہی نہیں کرتی، تو گورنمنٹ آگے کیوں الیکشن؟ یعنی یہ تو اس کا مطلب کہ اس وقت طاقت کی حکمرانی آ گئی، کیونکہ جب آپ آئین سے باہر نکل گئے تو قانون سے باہر نکل گئے، اس کے مطلب جو طاقتور چاہے وہ کرے گا، تو یہ سارے ملک کو افیکٹ کرے گا، یہ تباہی سارے ملک پہ آ رہی ہے۔ تو ہمارے لوگوں کو جو مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں کیا جا رہا، جو تحریک انصاف کا ہے اور جو وہ کھڑا ہو کے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے لیڈرشپ میں سے کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، اس کے اوپر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں، ان کے فیملیز تک پہنچ گئے ہیں، ان کے بچوں تک پہنچ گئے ہیں، ہر قسم کی بلیک میل، رات کو گھس جاتے ہیں گھروں میں، گھر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں گھروں کو ڈاکہ مارا جاتا ہے، جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اگر وہ سارے تو چھپے ہوئے ہیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہ تو بدترین دنیا کی ڈکٹیٹرشپس میں، یعنی وہ نظام جن کی دنیا مثال دیتی ہے، ہٹلر کا جرمنی، اسٹالن کا رشیا، سوویت یونین، یہ ان خوفناک ظلم کے نظاموں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی جو آج ہمارے اوپر ہو رہی ہیں۔ میرے پاس عالیہ حمزہ کی بیٹیاں آئیں، میں نے کل ان کو ملا، 3 بیٹیوں کو، 1 مہینے سے اس کو بند کیا ہوا عالیہ حمزہ، کیا اس کا قصور ہے؟
اس کا والد وہ میرے پاس آئے, انہوں نے بتایا کیسے گھر میں گھس کے انہوں نے ساری چیزیں توڑ دی, ان کی ٹی وی توڑ دیے, دو آدمی انہوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی تھی, جو چیز آئے توڑ کے چلے گئے, جو چیز 2-3 اچھی چیزیں پسند آئی اٹھا کے لے گئے. تو یہ کون سے ملک میں ہوتا ہے؟ یہ غلام ملکوں میں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے یہ ہو رہا ہے. یہ آزاد قوموں میں نہیں ہوتا. اور یہ جس طرف ہم اب جا رہے ہیں, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, صرف اور صرف خوف پلا کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی, اور کئی لوگ چلے بھی گئے ہیں. لیکن کیا اب میرے سے پوچھیں کہ کیا مجھے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ 150 سے اوپر کیسز کر دیے, قتل کا کیس آخری کر دیا میرے اوپر, مجھے 19 بیلیں لیے میں نے ایک دن میں, یہ دنیا کا ریکارڈ ہے. اس کے بعد 4 گھنٹے نیب میں بیٹھا ہوں. 4 گھنٹے نیب نے میرے سے وہ جو سوال پوچھے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی عدالت کے اندر کبھی بھی یہ کیس کی کوئی اہمیت ہو جائے. کوئی کیس ہی نہیں ہے, کیبنٹ کا فیصلہ ہے, ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 7 پوائنٹ نیٹ ورک.